کیا آپ جانتے ہیں کہ سال کے افضل ترین دن کون سے ہیں؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عشرہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کی، اور یہ ایسے 10 دن ہیں کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 10 دن فضیلت کے اعتبار سے پورے سال سے بڑھ کر ہیں، اور ان کی جو 10 راتیں ہیں، یعنی اس مہینے کی جو شروع کی 10 راتیں ہیں، اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم اٹھائی ہے ان راتوں کے بارے میں، اور کیا کہا ہے؟ والفجر ولیال عشر، قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ تو الحمدللہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہاں، یہ سال کے سب سے قیمتی 10 دن ہیں، یہ سال کے سب سے زیادہ عظیم الشان 10 دن ہیں، سب سے زیادہ افضل ترین دن ہیں اور افضل ترین راتیں ہیں، اور ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور اللہ تعالیٰ کی نورانیت کے کیا کیا خزانے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لٹاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اب ہم ان 10 دنوں میں کیا کریں؟ ایسے کون سے اعمال ہیں جو ہمیں ان 10 دنوں میں کرنے چاہیے؟ تو آج ہم اسی بات پر ڈسکس کریں گے، اور آپ کو ایسے 10 اعمال بتائے جائیں گے جو اگر ہم ان 10 دنوں میں کرنے والے بن گئے تو ہماری زندگی اور آخرت بدل سکتی ہے، اور ہم اپنی زندگی کے لیے بھی اور اپنی آخرت کے لیے بھی بہت سارا خزانہ جمع کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کیا گیا نیک عمل، یعنی کوئی بھی نیک عمل جو ہم ان 10 دنوں میں کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ باقی پورے سال کوئی ہم عمل کرتے رہیں، اور ایک عمل وہ ہے جو ہم ان 10 دنوں میں کریں، تو ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل لگتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ 10 کام جو ہمیں ان مبارک دنوں میں ضرور کرنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ ذی الحج کا جیسے ہی چاند نظر آ جائے، ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی جو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے کی دعا پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے چاند دیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کا نیا چاند دیکھنے کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور جب چاند دیکھ لیتے تھے تو پھر چاند دیکھ کر دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ۔ سب سے پہلا کام تو یہی کرنا ہے، اور اس کے بعد جب ہم یہ کام کر لیں، یعنی دعا پڑھ لیں چاند دیکھنے کی، تو پھر فوراً ہی ہمیں تکبیرات سٹارٹ کر دینی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر ہمیں شروع کر دینی ہے چاند دیکھتے ہی۔ ہمیں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اب اس تکبیر کی عادت ڈالنی ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر خاص طور سے بازار میں نکلا کرتے تھے، اور بازار میں نکل کر بآواز بلند یہ تکبیر پڑھتے تھے، تو ان کو دیکھ کر بازار میں جتنے لوگ موجود ہوتے تھے وہ سارے کے سارے تکبیر پڑھنے لگتے تھے، تو پورا بازار ان تکبیرات کی آوازوں سے گونج اٹھتا تھا۔ تو یہ دن ہیں خاص اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، اور ان دنوں میں خاص طور سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے ترانے گانے ہیں، اور یہ جو تکبیرات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا ترانہ ہے جو ہمیں ان دنوں میں بہت خاص طور سے اپنانا ہے۔ تو ہم چاند دیکھتے ہی ان تکبیرات کو سٹارٹ کر دیں گے، یہ دوسرا کام ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پر کیا کہ ہم روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک کا روزہ رکھنا مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے۔ تو جو کوئی بھی اپنے اندر اتنی ہمت رکھتا ہو کہ وہ روزے رکھ سکے تو وہ کوشش کرے کہ وہ یہ سارے روزے رکھ لے، لیکن اگر سارے روزے نہیں رکھ سکیں تو کم سے کم 2، 3، 4 جتنے بھی ہم رکھ سکیں، کچھ روزے رکھنے کی تو ہم نیت کر لیں کہ ہم ضرور ان 9 دنوں میں روزہ رکھنے کی جتنے بھی ہم سے ہو سکے ضرور کوشش کریں گے۔ اور خاص طور سے 9 تاریخ کا جو روزہ ہوتا ہے، عرفے کے دن کا روزہ، وہ تو ضروری رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک روزے کا ثواب جو ہے وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور بلکہ کئی روایتوں میں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس ایک روزے کا ثواب 1000 روزے کے برابر ملتا ہے۔ تو عرفے کے دن کا روزہ تو انشاءاللہ تعالیٰ ضروری رکھیں گے۔ نمبر 4 کیا؟ قرآن کی تلاوت۔ جتنی زیادہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں تو ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ جو ہمارا روزانہ کا معمول ہے نا، اس سے بڑھ کر، تھوڑی سا بڑھ کر ہم ان دنوں میں کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کا پڑھنا بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور ان دنوں میں جو نیکی کی جاتی ہے اس کا جو ثواب ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کی تلاوت کا اتنا سارا ثواب پھر وہ ملٹیپلائی ہو جائے گا ان دنوں کی وجہ سے، تو پھر ہمارے نامہ اعمال میں ثواب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 5، ان 10 دنوں میں ہم کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑھا دیں۔
کچھ بھی ہم پڑھیں ہماری زبان پر ہمیں کچھ نہ کچھ ذکر اللہ تعالیٰ کا رہے. ایک تو یہ تکبیرات کی ہی پابندی کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، چلتے پھرتے ہی پڑھنی ہے. درود شریف کی ہم کثرت کریں، تیسرے کلمے کی ہم کثرت کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ بھی وہی الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ تیسرا کلمہ. استغفار کی ہم کثرت رکھیں کہ استغفار تو سارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور استغفار کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ کی بہت زبردست مدد بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، پریشانیوں کا حل استغفار میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے مشکلوں سے نکلنے کا راستہ اس شخص کو عطا فرما دیتے ہیں جو استغفار کی کثرت کرتا ہے. تو استغفار پڑھیں ان 10 دنوں میں خاص طور سے. نمبر 6 کہ ہم کچھ نوافل کا اور تہجد کا خاص طور سے اہتمام کریں. اشراق، چاشت، جو بھی نفل ہمیں مل جائیں ہم پڑھ سکیں تو ان کے ہم اہتمام کریں، اور بہت خاص طور سے تہجد کا تو ضرور ہی اہتمام کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس عشرہ ذی الحج کی ہر رات جو ہے وہ شب قدر کے برابر ہے. تو اگر ہم نے 2 رکعت بھی نفل پڑھ لیے تو ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ گویا ہم نے شب قدر میں 2 نفل پڑھے. اور شب قدر کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو 83 سال کی عبادت، تو 83 سال کے نفل ہمارے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے. تو اس لیے تہجد کو تو بالکل بھی مس نہ کریں، اور ضرور تہجد چاہے 2 ہی نفل کیوں نہ ہو، تہجد کا ضرور اہتمام رکھیں. نمبر 7 دعا ہمیں بہت زیادہ مانگنی ہے، کثرت سے ہمیں دعا مانگنی ہے، بلکہ سب سے زیادہ فوکس جو ہمیں کرنا ہے نا وہ دعاؤں پہ فوکس کرنا ہے. اپنے لیے مانگیں، اپنے والدین کے لیے، پیرنٹس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، پوری امت کے لیے، اور حالات کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے، اپنی اولادوں کے نیک رشتوں کے لیے، اپنی آگے آنے والی نسلوں کے بہترین نصیب کے لیے، خوشیوں کے لیے، صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، عافیت کے لیے، ہر چیز کے لیے ہمیں دعائیں مانگنی ہیں. اور اپنی جو بھی پریشانی یا پرابلمس ہیں اس کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے حل مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے ان پریشانیوں کو دور کرنے کی دعائیں کریں گے. تو دعاؤں پہ ہمارا سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ عرفے کے دن کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اور عرفے کی رات یعنی جو ہماری چاند رات ہوتی ہے اس چاند رات پہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ ہے، 100% گارنٹی ہے قبول ہونے کی. تو پہلے سے لسٹ بنا کر رکھیں کہ ہمیں کیا کیا دعائیں مانگنی ہیں. نمبر 8 کہ ہم صدقہ دینے کا اہتمام کریں، کہ صدقہ ضرور نکالیں. صدقے کے فائدے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے زیادہ ہیں. تو چاہے جتنا بھی ہم افورڈ کر سکیں، تھوڑے یا بہت جتنے بھی ہم نکال سکیں، تو صدقہ ضرور نکالیں. اور صدقہ ہم دن میں الگ نکالیں، اور رات کا اگر ہم کوشش کر سکیں نا تو رات کا الگ نکالیں. سپوز آپ کو 20 روپے نکالنے ہیں ایک دن کے، تو آپ ایسا کریں کہ 10 روپے دن کے اور 10 روپے رات کے. تو 10 روپے دن میں نکالیں اور 10 روپے رات میں نکال کے الگ رکھ دیں. تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ رات جو شب قدر کے برابر ہے تو ہمیں اس رات میں شب قدر میں صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا. اور صدقہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف پیسوں کے ذریعے سے ہی نہیں دیا جاتا، بلکہ صدقے کی بہت ساری فارمز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. کہ کسی سے مسکرا کر مل لینا یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی دوسرے کی ہیلپ کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کر دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کی خدمت کر دینا، اپنے گھر والوں کی خدمت کر دینا، اپنے پیرنٹس کی، اپنے گھر میں کسی اور کی ہیلپ کر دینا یہ بھی صدقے میں ہی شمار ہوگا. تو یہ بھی ہم اسی نیت سے کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان ساری باتوں پہ صدقے کا ثواب عطا فرما دیجیے پلیز، ہے نا. ہم سب چیزیں نیتوں کے ساتھ کریں گے نا تو اس کا ثواب بھی ہمارا ملٹیپلائی ہوتا چلا جائے گا. اور بغیر نیتوں کے جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا ہمیں اتنا فائدہ نہیں ملتا. تو ہر عمل پہ اپنی نیتوں کو بڑھاتے رہیں اور اپنے ثواب کو ملٹیپلائی کرواتے رہیں. نمبر 9 اینڈ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، ہمیں شاید سب سے پہلے اس کو رکھنا چاہیے تھا، اور یہ پوائنٹ ہے کہ گناہوں سے بچنا. گناہوں سے بچنا، تو گناہوں سے بچنا بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور گناہوں سے بچنا بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا اتقوا المحارم تکن عابد الناس، کہ صرف گناہوں کو چھوڑ دو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. تو ہم بہت کوشش کریں کہ کم سے کم ان 10 دنوں میں ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے. جو بھی گناہ ہماری زندگی میں ہے نا، کم سے کم ہی ان 10 دنوں میں اگر ہم چھوڑیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آگے بھی اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے بچا لیں گے. اور خاص طور سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ دن جو ہیں یہ جہنم سے آزادی کے دن ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت سارے مجرموں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں. تو اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارا نام بھی، اگر اللہ پاک ہمارے گناہوں کی وجہ سے جہنم والی لسٹ میں آ رہا ہے تو اللہ پاک پلیز ہمارا نام بھی جہنم والی لسٹ سے کاٹ کر ہمارا نام جنتیوں والی لسٹ میں شامل فرما دیجیے. تو کوشش کریں گے کہ ان 10 دنوں میں ہم اپنے جتنے بھی گناہ ہمیں اپنے زندگی میں نظر آ رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے نیتیں کر کر کے، اللہ سے باتیں کر کر کے ان سارے گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے. اور نمبر 10
وہ ہے قربانی، اور قربانی کا اہتمام بہت زور و شور سے، بہت دل سے اور شوق سے اور جذبے سے اور اخلاص کے ساتھ، کہ اللہ صرف آپ کے لیے، کسی نام و نمود کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی بڑائی کے لیے یا کہیں شو مارنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ 10 کام آپ کو بتا دیے، آج ہی نیت کر لیں، اور یہ 10 کام بہت آسان ہے، ان میں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، بس نیت اور ارادے کی ضرورت ہے۔ آج ہی نیت کر لیں کہ اس بار یہ مبارک دن ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کی بھرپور قدردانی کریں گے اور ان 10 دنوں کو بہترین طور پر گزاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔